أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق اللہ العظیم. جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہماری اقبال شناسی کی 860ویں نشست جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر بتاریخ 3 اگست مطابق 28 شوال 1437 ہجری بروز چہارشنبہ منعقد ہو رہی ہے. اور جیسے کہ آپ واقف ہیں، اقبال کے مجموعہ کلام پیام مشرق سے ہمارے اقبالیات کے بہت بڑے اسکالر مستر مجاز صاحب ہمیں مستفید کرتے آ رہے ہیں. آج بھی اسی سے ایک نظم کے بارے میں وہ ہمیں بتائیں گے. حضرات، ہمارے جدید جو اعلامیے ہیں وہ چھپ کے آ چکے ہیں، اور مجھے دہرانے کی اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے کہ جو اصحاب کو نہ ملے ہوں لیتے جائیں اور ایک سے زائد لیں، تاکہ آپ خود بھی لوگوں کو پہنچا کر مدعو کریں اور اس کا ثواب کمائیں. مجھے آج اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ مستر مجاز صاحب تشریف لائے ہیں، ورنہ وہ پچھلی مرتبہ کچھ مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تھے، اور آج ہمارے درمیان وہ موجود ہیں. آپ انہیں سماعت فرمائیں. ایک تصنیف جس کا عنوان تحریک مشرقی کے نام سے ہے، وہ اس نے دیا تھا. بیٹے جنم تھا، لیکن اس نے وہ آئینہ وغیرہ اس کے جو ہم سینئر تھے ان سے ترجمہ کسی حد تک سنا، اور بڑی حد تک وہ بہت متاثر ہوا اس کلام سے. وہ شیرازی سے بہت زیادہ متاثر تھا، لیکن اس نے عطا، سعدی، فردوسی ان لوگوں کے بھی کلام سے بہت متاثر ہوا، اور اسی کے ردیف و قافیوں اس نے تربیت کی. فارسی ادبیات میں جرمن کے بہت سے شاعر متاثر رہے. ان کی لمبی چوڑی فہرست ہے، لیکن حافظ زیادہ متاثر رہا. اس نے جو مضمون تقریباً 100 سال بعد اس نے ترتیب
آئنسٹائن اور برکساں بھی اس سے بہت متاثر ہیں. اقبال کی برکساں سے بھی ملاقات رہی ہے. وہ برکساں اس میں نہیں کہ وہ زیادہ تر فارسی شاعری سے متاثر رہا. اور آئنسٹائن کی اقبال کی نظم بھی آئنسٹائن پر، آئنسٹائن سے بھی اقبال نے ملاقات کی. ان دونوں کا اقبال ذکر کیا ہے. تو اقبال کی نظم اس کا غالباً پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، جو فرمان روایت عمران امیر امان اللہ خان ان کے نام سے اقبال نے کیا ہے، معلوم کیا ہے. اس کے بعد ان کی نظموں کو کوئی لالے دور کے عنوان سے اس نے یہ نظمیں شروع میں رکھی ہیں جو دراصل خطاط نہیں. اور یہ 162 یا 163 کا خطاط نہیں. ہاں 163 خطاط نہیں. اس سے پہلے اقبال نے انہیں کسی زمین میں ایسے ہی خطاط ارمغان حجاز میں لکھے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور اقبال کو یہ بحث بہت پسند آئی تھی، جو اس کی روایات کی بڑی پسندیدہ بحث ہے. لیکن وہ جو روائی کے خاص بحث ہے اس میں یہ نہیں ہے. مفاعیل مفاعیل فعول، یہ اس نے اقبال نے یہ بحث اختیار کی. اور اس میں بھی اس بحر میں بھی فارسی شعراء کے بعض نظمیں ملتی ہیں. یہ لالے جور کی روایات سے ہی ہم شروع کریں گے. 4 مصرے ہیں. تو پہلا جو خطا ہے یا روائی، اس کو انہوں نے لالہ طور رکھا ہے. لالہ ان کے یہاں بہت پسندیدہ علامت ہے اقبال. چنانچہ اس حصے کا نام ہی انہوں نے لالہ طور رکھ دیا ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں شہید ناز او بزم وجود است. کہتا ہے کہ یہ جو بزم وجود ہے تو پورا کارخانہ کائنات کا ہے، اس کو بزم وجود سے تعبیر کیا ہے. اور کہتا ہے کہ یہ پوری جو بزم وجود ہے وہ اس کی شہید ناز، اس کے شہید ناز کا کیا ہے بس. یعنی جو بھی اس کی طرف سے بزم وجود میں اتھل پتھل ہوتی رہتی ہے، وہ اس بزم وجود کا یہ شہید ناز ہے. شہید ناز او بزم وجود است، نیاز اندر نہاد ہست بود است. وہ کہتا ہے کہ یہ جتنی بڑی کائنات ہے اس کے اندر جو خوبی ہے وہ اس کا نیاز ہے. نیاز ہے کیونکہ شہید ناز ہے اور اس کا نیاز اس کی فطرت میں جا رہی ہے. نیاز اندر نہادی ہست بود است، اس کی ہست بود یعنی اس کی ہست سے ہست، بود سے بودن یعنی اس کی جو ہست ہے بود ہے، جو اس کا وجود ہے، جو اس کا عدم ہے، وہ تمام نیاز مند ہے. نیاز مند طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
جیسے کچھ جلالی بھی جل رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے اسی کا جلال ہے، کسی اور کا جلال نہیں ہے، اس کا اپنا بھی جلال نہیں ہے۔ دیکھیے بعض بجلیاں کڑکتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، بڑی تباہی آتی ہے، یہ جو ہے اس کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب جو ہے اس کا نیاز ہے، اس کا ناز ہے، اور اس کا جو نیاز ہے جو اس کے نہاد میں ہے، نہاد یعنی اس کی فطرت میں، نیاز اندر نہاد نہاد ہست و بود اس کے ہست و بود کی یعنی زندگی اور موت کی ہست و بود کی جو نہاد ہے، فطرت ہے، وہ بنیادی طور پر نیاز ہے، اور ساری بلند وجود، ساری کائنات کا وجود اسی کا شہید ناز ہے۔ نمی بھی کہ از مہر فلکتاب بسیمائے سحر داغ وجود است۔ اب اس کی مثال کو اس بلند وجود میں سے ایک مثال سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورج جو فلکتاب ہے، میرے فلکتاب یعنی چمکتا ہوا سورج جو سارے کائنات کو روشن کرتا ہے، کم سے کم اس زمین کے رہنے والوں کی جو نظر میں اس کے آسمان ہے وہ پورا روشن ہو جاتا ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ میرے فلکتاب آسمان کو روشن کرنے والا، چمکانے والا سورج اتنا بڑا سورج ہے، بعض اقوام تو اس کی پوجا بھی کرتی ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں سورج کی پوجا ہوتی ہے، چنانچہ اقبال نے نظم لکھی ہے اس کی نظم کا ترجمہ اقبال نے، ان کی جو پہلی کتاب ہے اس میں ہے وہ۔ تو نئی بینی کیا تو نہیں دیکھتا کہ میرے فلکتاب اتنا چمکتا ہوا سورج بس مائے سحر داغ سجود است۔ سحر کی سیما پر، سحر کی جو پیشانی ہے اس پر یہ مہر فلکتاب داغ سجود ہے، سجدے کا ایک داغ نے مطلب یہ کہتا ہے کہ یہ ہست و بود کا جو کارخانہ ہے اس کی نیاز مندی کا یہ ثبوت ہے کہ میرے فلکتاب اور کچھ نہیں بلکہ اس نہاد ہست و بود کا ایک گویا کہ ایک سجدگاہ ہے، سجدہ ہے، بشیمائے سحر داغ سجود است، یعنی سجد داغ سجود ہے وہ۔ یہ اتنی اچھی مثال دی ہے۔ سورج جو ہے ایک دائرہ نما چیز ہے، تو جب وہ کہتا ہے کہ یہ جو پوری ہست و بود کی جو کائنات ہے اس کی طرف سے جو سجدہ ہو رہا ہے وہ دائرہ سجود جو ہے وہ سورج ہے۔ تو ایک طرح کا حمدیہ ہے یہ عطا، شہید نازو بزم وجود است، نیاز اندر نہاد ہست بود است، نمی بینی گز مہر فلکتاب بسیمائے سحر داغ سجود است۔ کہ مہر فلکتاب کی طرف سے یہ سیمائے سحر پر ہے، سحر کی پیشانی پر ایک طرح کا داغ سجود ہے۔ دل من روشن است سوز درون است، بہت واضح ہے کہ میرا دل سوز درون سے روشن ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ میرا سوز درون ہے جس نے میرے دل کو روشن کر رکھا ہے۔ دل من روشن است سوز درون است، جہاں بھی چشم من نظر کے خون است۔ میں جو جہاں بھی ہے میری آنکھ، یعنی سارے جہان کو دیکھ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آنکھ اشک خون کی وجہ سے میری آنکھ جہاں بھی بنی ہے،
جہاں بھی اگر بنی ہے تو کسی ایک سبب ہے اس کا، وہ ہے عشق خون. یعنی میری آنکھ سے عشق خون بہہ رہا ہے، یعنی خون کا اشک رواں ہے، اسی وجہ سے میری جو نظر ہے وہ جہاں بھی ہو گئی ہے. رمز زندگی بیگانہ تر بار، رمز زندگی سے وہ شخص ہمیشہ کے لیے بیگانہ ہو گیا. اس کو رمز زندگی کا راز، زندگی کی اصل، زندگی کا مقصد، زندگی کی حیات کا کوئی علم نہیں ہو سکتا اور بیگانہ تر رہے گا. کسے وہ عشق را گوید جنون است، جو ایسا شخص جو عشق کو جنون کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ عشق ایک الگ چیز ہے، اس کا تعلق اس جنون سے نہیں ہے جس میں انسان ایک طرح سے وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے. جنون جو ہوتا ہے یہ جو ہے ایسا نہیں ہے. میرا دل اگر روشن بھی ہے تو سوز درو سے روشن، اور میری آنکھ اگر جہاں بھی ہے تو وہ میرے عشق خون سے. ظاہر کے عشق حقیقی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرا دل سوز درون سے روشن ہے، میری آنکھ اشک خون سے جہاں بھی کر رہی ہے. سارے جہاں پہ اسرار و رموز مجھ پر کھل رہی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ وہ رمز زندگی بیگانہ کر بات، وہ زندگی کی اصل سے، زندگی کی رسم سے وہ شخص بیگانہ تر ہے جو عشق کو جنون سمجھتا ہے. میرے عشق کو جو جنون سمجھتا ہے وہ رمز زندگی سے ناآشنا ہے. اب جب عشق کا ذکر آ گیا تو اب عشق کیا ہے؟ ان 4 مصروں میں وہ عشق کی شرح کرتی، تشریح کرتی کہ عشق کیا ہے. کہتا ہے کہ بہار کی جو ہوا ہوتی ہے بعد فروردی بہار کا موسم ہوتا ہے. ہمارے یہاں کا قصہ الگ ہے. ایران میں اور فارسی شاعری میں بہار جو ہے فروردی میں آتی ہے تو اس کو فروردی کہا. تو باغوں میں جو بہار آتی ہے اس کی جو ہوا ہوتی ہے اس میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ عشق کی وجہ سے ہوتی ہے. بباغاں بعد فروردی دہر عشق. پہلے یہاں اس سے پہلے کی ربائی میں عشق کی طرف کہہ دیا کہ وہ عشق کو جو صرف محض جنون سمجھتا ہے وہ رمز زندگی سے ناآشنا ہے. تو پھر عشق کیا ہے؟ اس قطار میں وہ عشق کو مسلسل 2-3 قطار میں عشق کی تشریح کرتے ہیں. پہلی تشریح یہ کرتے ہیں کہ جو اس کی ہوا ہے بہار بعد فروردی جو ہے، فروردی کہتے ہیں، جسے فیبروری کہتے ہیں ہمارے یہاں انگریزی میں. تو فروردی میں جو تازہ کاری ہوتی ہے وہ عشق کی وجہ سے ہوتی ہے. بباغاں بعد فروردی دہد عشق براغاں غنچہ چوب پرویں دہش. پہلے باغاں ہیں، اس کے بعد براغاں ہیں. راغ مانے پہاڑ، یعنی باغ کے وزن پہ دیکھیے آپ راغ لا رہا ہے. براغاں غنچہ چوب پرویں دہد عشق. اور پہاڑوں پہ جو غنچے پیدا ہوتے ہیں وہ پروین کی طرح، ستارے کی طرح روشن ہوتے ہیں. یہ روشن ہوتا ہے صرف عشق کی وجہ سے. براغاں غنچہ پروردی دہد عشق شعائے مہر ہوں قلزم شگافس. یعنی اس کے سورج کی شعاع جو ہے وہ قلزم کو بھی شگاف کر دیتی ہے، یعنی
قلزم یعنی سمندر بھی پھٹ پڑتا ہے. شعائے مہر او قلزم شگافست بماہی دیدے رہبی بہدش. اور پانی کے اندر مچھلی راستہ دیکھتی ہے تو وہ بھی عشق کی وجہ سے دیکھتی ہے. بماہی دیدے رہبی بہدش یعنی وہ آنکھ جو راستہ دیکھنے والی ہے وہ بھی عشق کی وجہ سے مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں. پہلے تو باد فرورجی جو باغوں میں چلتی ہے وہ عشق کی وجہ سے, اور پہاڑوں میں جو جناب غنچے پیدا ہوتے ہیں ننھے ننھے پرویں وہ بھی عشق کی وجہ سے. اور شعائے مہر او قلزم شگافست. شعائے مہر یعنی عشق کی شعا, اس کے جو مہر او ہے جو اس کی محبت کی نظر ہے, اور مہر سورج کے معنی میں بھی ہے. شعائے مہر او قلزم شگافست بماہی دیدے رہبی بہدش. اور سمندر کی گہرائی میں اگر مچھلی جو دیکھتی ہے تو وہ بھی عشق کی وجہ سے دیکھتی ہے. عقابارا بہائے کم نہتش. عقابوں کو بہت کم قیمت عشق سمجھتا ہے, کم قیمت متعین کرتا ہے. عقابارا بہائے کم نہدش تدروارا ببازاں سرد ہدش. اور تدر جو ہوتے ہیں تدروارا ببازاں سرد ہدش. تدروں کو, تدر بھی ایک پرندہ ہے, کہتا ہے کہ را ببازاں سرد ہدش. تدروں کو بازوں کی طرح اس کو دیتا ہے یعنی حوصلہ دیتا ہے. بازاں سرد ہدش یعنی اس کو بازوں کا جیسا حوصلہ دیتا ہے تدر کو. تدر بہت چھوٹا پرندہ ہوتا ہے لیکن ببازاں سرد ہدش, لیکن وہی جو ہے بازوں کو ایک حوصلہ دیتا ہے. نگہدارت دل ماں خیش تن را. ہمارا دل جو ہے ہماری نگہداری کرتا رہتا ہے. نگہدارت دل ماں خیش تن را. ہمارا دل اپنی جو ہے نگہداری کرتا رہتا ہے. ولیکن از کمینش بر جہد عشق. لیکن کمی سے یعنی ایک کونے سے تیر چلا کر وہ جو چلاتا ہے دل پر وہ عشق ہوتا ہے. نگہدارت دل ماں خیش تن را. ہم تو اپنے دل کی بڑی حفاظت کرتے رہتے ہیں, لیکن کمین سے ایک کونے سے نکل کر عشق جو ہے وہ تیر چلاتا ہے. لیکن نس کمینش بر جہد عشق. ایک اور قطعہ ہے, مسلسل قطعے کہیں انہوں نے. ایک قطعے کا ایک ذکر میں آ گیا عشق کا, تو عشق کے بارے میں تفصیلات بتایا جا رہے ہیں, اور ہر تفصیل میں ایک نئی علامت, ایک نیا اشتہارہ, ایک نیا رنگ پیش کر رہے ہیں. پہلی منزل میں باد فروردی کا پیش کیا, دوسری منزل میں عقابوں اور تدروں ان کا ذکر کیا. اب تیسری جگہ کہتے ہیں ببرگے لالا رنگاں میں یہ عشق. لالا کا جو برگ ہے, پتا ہے, اس میں جو رنگ آمیزی ہے وہ عشق کی وجہ سے. ببرگے لال رنگ آمیز یہ عشق بجانے ماں بلاؤ یہ عشق. اور ہماری جان پر جو بلا طاری ہوتی ہے وہ بھی عشق کی وجہ سے. بجانے ماں بلا انگیز یہ عشق اگر یہ خاک داں واشگافی. اور اگر اس خاکداں کو چاک کریں, اگر اس خاکداں کا پردہ چاک کریں. کون سا خاکداں؟ دل کا خاکداں, جو دراصل ایک خاکداں کی طرح ایک مٹھی بچی ہے. اگر اس کو چاک کر کے دیکھیں درونش بنگری خونریز یہ عشق, تو اس کے اندر خونریز یہ عشق نظر آئے گی. درونش اس کے اندر بنگری تو دیکھے گا خونریز یہ عشق. ببرگے لالا رنگا میں یہ عشق بجانے ماں بلا انگیز یہ عشق اگر یہ خاک دارا واشگار. یہ یقین سے مراد یہی ہے
دل ہے. اگر این خاک داراں واشگافی درونش بنگری پورے جویش. دل بھی ہے اور یہ پوری کائنات بھی ہے جو ایک طرح سے عشق کے ہنگاموں کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں. اب پھر کہتے ہیں کہ ہر شخص تو عشق کا متحمل نہیں ہو سکتا، مگر یہ عشق کے بجائے محبت کا لفظ استعمال کیا. قرآن مجید میں بھی ایک جگہ محبت کا لفظ آیا ہے، عشق کا کہیں نہیں آیا. جو صاحب نے اس کا بڑا افسانہ بنایا کہ اقبال نے عشق کا اتنا راگ مالا پیٹا ہے، لیکن قرآن میں عشق کا کہیں ذکر نہیں. لیکن محبت کا لفظ قرآن میں آیا ہے. نہ ہر کس از محبت مایہ دارست. یہاں عشق کے بجائے محبت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. نہ ہر کس از محبت مایہ دارست. ہر شخص محبت کا مایہ دار نہیں ہوتا، یعنی محبت کا سرمایہ اس کے پاس نہیں ہوتا. نہ ہر کس از محبت مایہ دارست، نہ با ہر کس محبت سازگارست. اور نہ ہر شخص کو محبت سازگار بھی آتی. یہ بھی خاص وقت ہے. محبت اگر اس کے دل میں گنجائش ہے تو پھر وہ محبت کو یا عشق کو خود قبول کرتا ہے. بیوگے لالا با داغ جگر تاب. اب ایک لالے کی مثال لے لیجئے کہ وہ ایک داغ جگر تاب لے کے اگتا ہے. لالے کا جو پھول ہوتا ہے اس میں داغ ہوتا ہے، اس کو کہہ رہا ہے بیروئے لالا. لالا چمکتا ہے، اٹھتا ہے، زمین سے اٹھتا ہے ایک داغ جگرتاب لے کر. دلے لادے بدخشاں بے شرارست. اور دیکھیے لالا جو زمین سے نکل رہا ہے وہ تو داغ جگرتاب لیے ہوئے ہے، لیکن لال بدخشاں جو ہے وہ بے شرر ہے. حالانکہ لال بدخشاں ہے وہ بہت بڑا، یعنی وہ اس کی بڑی توقیر بھی کرتے ہیں، بڑی عزت بھی ہوتی ہے، بڑی قیمت بھی ہوتی ہے اس کی. لالے کی اتنی نہیں ہوتی. لیکن کہتا ہے کہ لالے کی خوبی یہ ہے کہ داغ جگرتاب لے کر زمین سے پیدا ہوتا ہے، لیکن لال بدخشاں کا جو لال ہے، یہ جو موتی ہے، وہ بے شرر ہے، اس میں کوئی شرر نہیں ہوتا. جبکہ لالے میں داغ جگرتاب ہوتا ہے. وہ کس کی وجہ سے ہے؟ محبت کی وجہ سے. از محبت مایہ دارست. نہ ہر کس از محبت مایہ دارست. تو یہ لال بدخشاں کے مقابلے میں وہ کہتا ہے کہ لال ہے لال بدخشاں، اور یہاں لال بدخشاں کے مقابلے میں لالا داغ جگرتاب لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن اتنے قیمتی لال بدخشاں میں بدخشاں کا قیمتی لال ہوتا ہے وہ بے شرر ہوتا ہے. یہ تو انہوں نے اپنے عشق کے بارے میں جو ان کے تصورات ہیں مختلف، آپ نے دیکھا کہ مختلف پیرایوں میں، مختلف علامتوں میں، مختلف اشاروں میں بیان کیے. اب اپنے آپ پر نظر ڈالتے ہیں، اپنے آپ پر نظر ڈال کے کہتے ہیں دری گلشن پریشاں مثل بویم. میں اس گلشن میں خوشبو کی طرح پریشاں پھیلا ہوا. دری گلشن پریشاں مثل بویم نمی دانم چمی خواہاں سے جویم. میں نہیں جانتا کہ کیا چاہتا ہوں اور کیا ڈھونڈ رہا ہوں، بس مثل بو پریشان ہوں. دری گلشن پریشاں مثل بویم. اور میں نہیں جانتا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور کیا کر رہا ہوں اور کیا ڈھونڈ رہا ہوں. چجویم، اور کیا ڈھونڈ رہا ہوں. برآید آرزو یا برآید. میری آرزو برآئے گی یا بر نہیں آئے گی، میری آرزو پوری ہوگی یا نہیں ہوگی. شہید سوز و ساز آرزو. میں تو سوز و ساز آرزو کا شہید ہوں. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میری آرزو برآئے گی یا نہیں آئے گی. بس مثال بو خوشبو کی طرح میں پھیل رہا ہوں.
بکر رہا ہوں اور میں خود یہ نہیں جانتا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور کیا ڈھونڈ رہا ہوں. برائے آرزو یا بر نہ آئے، آرزو میری برائے گی یا بر نہیں آئے گی. شہید سوز و سازی آرزو، یہ میں جو سوز و ساز آرزو کا شہید ہوں، یہی میری اصل، یہی میری آرزو ہے. اسی آرزو میں غلطاں پیش آؤں. جہاں مشتی گلو دل حاصل اوست، یہ پورا جہان جو ہے یہ مٹی کے مشت گل ہے. جہاں مشتی گلو دل حاصل اوست، یہ اتنی بڑی دنیا ہے، ایک مٹی کا ایک مٹھی بھر مٹی ہے. یہ جہان جو ایک مٹھی بھر مٹی ہے، مشت گل، وہ دل حاصل اوست، اور اس کا جو حاصل ہے وہ دل ہے. دل حاصل اوست ہمیں یک قطرے خون مشکل اوست، اور دل کی میں جو ایک قطرہ خون ہوتا ہے وہی اس کی مشکل ہے. ہمیں یک قطرے خون مشکل اوست، نگاہ ماں دوبی افتاد ورنہ. دیکھیے آپ، ہماری نگاہ جو ہے دوبی ہو گئی ہے، یک بھی نہیں، دوبی ہے. دو چیز اس کو نظر آتی ہے. جہانی ماں دوبی افتاد ورنہ جہانی ہر کسے اندر دل اوس. لیکن اصل جو جہان ہے وہ ہر شخص کا اس کے دل میں، یہ اس پوری کائنات میں نہیں ہے. یہ تو ایک مشتگل ہے، ایک مٹی کی ہے کہ ایک مٹھی بھر مٹی ہے. جہاں مشتگلو دل حاصل، اور اس کا جو دل ہے وہی اس کا حاصل ہے. ہمیں یہ قطرے خون مشکل اوس، ایک قطرے خون جو ہے اس کی مشکل ہے، اس کی دل کی. نگاہ ماں دوبین افتاد ورنہ، یعنی ہماری نظر جو ہے دوبین ہو گئی ہے، ایک چیز کو نہیں دیکھتی، دوبین ہو گئی ہے، ایک چیز دیکھ نہیں پاتی. ورنہ جہانی ہر کسے، ہر شخص کا جہان اندر دل اوس، اس کے دل میں پوشیدہ ہے. سحر میں گفت بلبل باغبارا، سحر کے وقت بلبل نے باغبان، سحر میں گفت بلبل باغبارا، پھول نے باغبان سے ایک ڈائلاگ کیا. اب دیکھیے باغبان جو سحر سے، سحر جو ہو رہی ہے صبح کی سہانی جو صبح سحر ہے، وہ می گفت بلبل باغبان، باغبان سے اس نے کہا سحر کے وقت، ہنگام سحر، سحر می گفت یعنی سحر کے وقت اس نے کہا بلبل باغبارہ دری گل جز نہال غم رگی رن، کہ اس مٹی سے صرف غم کا پودا ہی ہوتا ہے. اس زمین سے دری گل جز نہال غم رگی سے غم کا نہال یعنی پودا، غم کا پودا ہی اگتا ہے. بپیری میرست خارے بیاباں، لیکن بیاباں کا جو کانٹا ہوتا ہے وہ پیری کی عمر کو پہنچتا ہے، یعنی لمبی عمر پاتا ہے. بپیری میرست خارے بیاباں بلی گل چون جمع گردر بے میرن، لیکن بیچارہ پھول جمع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. یہ کیا اچھی مثال لی ہے. سحر میں گفت بلبل باغبارہ، کہ بلبل نے باغبان سے کہا ہنگام سحر دری گل اس مٹی میں سوائے غم کے پودے کے کوئی چیز جو ہے ہری بھری نہیں ہوتی. اس کی مثال یہ ہے کہ کانٹا جو ہوتا ہے وہ لمبی عمر پاتا ہے. بپیری می رسد خارے بیاباں، بیاباں کا جو کانٹا ہے وہ زیادہ عمر پاتا ہے. بھلے گل چوں جمع گردد بمیر، لیکن پھول زیادہ جمان ہوتا ہے
اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پلے گل چوں جمع گردد بمیرت، یہ یہاں کا کاروبار اس طرح کا چل رہا ہے۔ جہان ماں کے نابودست بودش، اس کی بود، اس کا وجود، یہ ہمارا جہان جو نابود تھا، نابودست بودش، زیاراتوں ہمیں زائد بسودش، لیکن اس کا جو زیاں ہے، نقصان ہے، وہ سود کے ساتھ توام ہے۔ توام یعنی دونوں چیزیں ایک ساتھ جو ہوتی ہے اس کو توام کہتے ہیں، یعنی زیاں توام ہمیں زائد بسودش، زیاں کو دیکھتا ہوں تو وہ سود کے ساتھ، فائدے کے ساتھ توام ہے، جڑا ہوا ہے۔ کہنرا نو کنو طرح دیگر ریز، پرانے کو نیا کر اور ایک نئی طرح ڈال۔ کہنرا نو کنو طرح دیگر ریز، دل ماں برن تابت دیر و زودش، میرا دل اس دیر اور زود سے، جلدی یا دیر، زود یعنی جلدی، دیر، میرا دل تیرے اس دیر و زود کا جو تم جہان بنا رکھا ہے اس سے میرا دل برتاب نہیں ہوتا، میرے اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کہتا ہے کہ طرح نو رکھ، کہنرا نو کن، یہ جو پرانی دنیا تو نے چلا رکھی ہے اس کو طرح نو رکھ، اور طرح دیگر ریز، ایک نئی طرح ڈال۔ اور ایک جگہ بھی کہا اقبال نے کہ یہ پرانی جہان بہت پرانا ہو گیا، اب اس کو یہ طرح نو ڈال۔ یہی رات آتی ہے یہی دن ہوتا ہے، یہی رات آتی ہے یہی دن ہوتا ہے، یہی سورج ہوتا ہے، یہی کیا چکر ہے۔ کہنرا نو کن، پرانے کو نیا کر، وہ طرح دیگر ریز، ایک نئی طرح ڈال۔ دل ماں برن تابت دیر و زودش، میرا دل اس دیر و زود سے، یعنی اس جلدی اور اس دیری سے میرا دل خوش نہیں ہے۔ اب آدم کے بارے میں کہتے ہیں، یہ سب تو ہنگامہ ہے۔ اب دیکھیے 10 بند ہیں جس میں اطراف میں جو کچھ بھی مناظر ہیں اس کو اقبال نے نئی اصطلاحوں میں، نئی علامتوں میں، اشارتوں میں بیان کیا ہے۔ اب یہاں پھر وہ عشق کا چکر شروع کر دیا، لیکن اس کا سلسلہ آدم سے جوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں نمائش را سازست آدم، اس کی جو نوا ہے وہ آدم کے ساز پر سنی جا سکتی ہے۔ ساز جو ہے وہ آدم ہے، عشق جو ہے وہ ایک نوا ہے، اس ساز سے وہ نوا بدل ہوتی ہے۔ نوائے عشق را سازست آدم، یعنی عشق کی نوا آدم کے ساز سے اٹھتی ہے۔ تو شاید راز و خود راز استاد، آدم جو خود ایک راز ہے لیکن وہ راز کو کھولتا بھی ہے۔ تو شاید راز کو کھولتا ہے، اور وہ خود راز است آدم، اور خود راز ہے، ایک آدم خود ایک راز ہے، انسان خود ایک راز ہے۔ جہاں او آفریدی خوب فرسا، یہ اقبال کا بڑا پسندیدہ مضمون ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے جہان پیدا کر دیا، انسان نے کیا کیا؟ انسان نے اس کو خوبتر بنایا، پھر جنگل اگا دیا، اب اس کو چمن بنایا ہے انسان نے کوشش کر کے۔ اسی میں پیم اشر میں نظم ہے، کسی موقع پہ ذکر آیا تھا اس کا، یہ وہ کہتا ہے خدا سے مخاطب ہو کر کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے بنا دیا لوہا، لیکن ہم نے اس کی تلوار بنائی۔ وہ ایک نظم ہے اسے ویسے دیکھ لیجیے، یہاں بھی پھر یہی کرے کہ نوائے جہاں او آفرید یہ خوب ترسا،
اس نے خدا نے جہان تو بنا لیا لیکن جہان کو خوب کر انسان نے کیا. جنگل ہرا بھرا جیسا بھی ہو بنا دیا لیکن اس کو چمن کی جو خوبصورتی عطا کی کاٹا چھانٹا اس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے جہان کو خوب تر بنایا مگر باعث عبادت. اب چوتھے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب الایجاد یعنی ذات واجب کا انباز ہے یعنی اس کے برابر انباز کہتے ہیں کہ اس کے برابر کا. جہاں تو اس نے بنا دیا لیکن انسان نے اس کو خوب کر بنایا اور اس طرح سے ایک طرح سے یہ خدا کا کوئی ایک ہمسر ہے مگر باعزت انبازت یعنی یہ کہ خدا کے ساتھ ایک کم ٹھوک کے برابری پہ انسان آیا مگر باعزت انبازت نہ انجام نہ آغاز جویم. نہ میں انجام کو ڈھونڈتا ہوں نہ آغاز کو ڈھونڈتا ہوں. ہمارا رازم جہان راز جویم. میں تو خود ایک ہمارا راز تمام تر راز اور جہان راز کو ڈھونڈ رہا ہوں. غرض روئے حقیقت پردہ گیرن. اگر حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھائیں تو ہمن بو کو مگر راز بو کو مگر ہے بو کے مگر شاید کے پھر کہتا ہے بو یعنی شاید کے مگر لیکن نہیں شاید ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے. الجھن میں گرفتار ہے اس کو بو کو مگر میں استعمال کر دیا کیا. غرض روئے حقیقت پردہ گیرن. اگر حقیقت کے چہرے سے پردہ اٹھائیں ہم ان بو کو مگر را باز جویم تو ہم اس بو کو مگر کا راز پا سکتے ہیں. نمن ناغاز نئے آغاز جویم. نہ میں نہ انجام کو ڈھونڈتا ہوں ہے نا کہ وہ پھر المنوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. وہ ہے نہ من انجام نئے آغاز جویم ہمارا عالم جہان راز. میں خود ایک ہمارا راز ہوں پورا طور پر راز ہوں اور جہان راز کو ڈھونڈ رہا ہوں. اگر اس روئے حقیقت سے پردہ اٹھا دیں غرض روئے حقیقت باز گیرن ہمن بو کو مگر را باز جویم. تو یہ بو کو مگر کا بو کے ہے شاید کے مگر یہ جو شاید کہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ بو کو مگر جو بحث ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو بو کو مگر کا راز ہے یہ ہم شاید اس کو پائیں. دلاؤ نارا یہ پروانہ تاک ہے. دلا یعنی اے دل نارائیے پروانہ تاک ہے. کب تک پروانے کی نارائی یعنی نارسی. اے دل پروانے کی ناکسی کب تک. نگیری شیوئی مردانہ تاک ہے. کب تک شیوئی مردانہ تو اختیار نہیں کرتا. یہ کہ خود راؤ بسوجے خویشتن سوز. پھر یہاں خودی کی تعلیم ہے. یہ خودی کی تعلیم ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ تیری حیثیت پروانے کی طرح کیا ہے جل کے مر جانا اور شیوے مردانہ کیوں اختیار نہیں کرتا. اس کے لیے تجھے یقین خدرا بسوز خویشتن سوز اپنے سوز میں اپنے آپ کو جلا کر دیکھ. سوز یعنی جل جا. یقین خدرا بسوز خویشتن سوز کبھی اپنے آپ کو اپنے سوز میں جلا کر دیکھ. سوز خویشتن اپنی سوز میں جل کر دیکھ. طواف آتش بیگانہ تاک ہے. دوسرے کی آگ میں پروانے کی مثال دیا ہے نا پہلے ہی مصرے میں. وہ دوسرے کی آگ میں طواف کرنا آتش بیگانہ کا طواف کرنا کب تک.
وہی خودی کا فلسفہ ہے. یکی خدرا بسوز خویشتن سوز. دیکھیں یعنی کبھی تو اپنے آپ کو اپنے سوز خویشتن میں اپنے سوز میں جل کر دیکھ. دوسرے کی آگ میں جلنا کیا ہے؟ طواف آتش بیگانہ طاق ہے. تنی پیدا کو نظمشت غبارے. وہ کہتا ہے کہ تو ایک مشت غبار ہے مگر ایک اپنے آپ کے لیے ایک تن پیدا کر. تن جب پیدا کرے گا تو تیری شخصیت بنے گی، ورنہ تم ہے ایک مٹی کا ڈھیر ہے. تنی پیدا کن از مشت غبارے. ایک مٹی کے غبار سے تن پیدا کر. کون سا تن؟ تنی محکم ترس سنگی حصارے. ایسا مضبوط تن جو سنگی حصار سے بھی زیادہ مضبوط ہو. تنی محکم کا جو اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہو، محکم ہو. از سنگی حصارے درونے ہو دلے درد آشنائے. اس کے اندر جب تو نے ایسا تن پیدا کر لیا تو اس میں ایک دل درد آشنا کو پیدا کر. درونے ہو دلے درد آشنائے چجوے در کنارے کو سائے. پھر وہ بھی دل درد آشنا ایسا ہو جیسے کنارے کوسا کوئی ندی بہتی ہے. یہ کیسی نازک مثال دے رہا ہے. مثال جوئے، ایک جو کی طرح جو کنارے کوساروں میں جو ندی بہتی ہے، اچھلتی کودتی، وہ مدی. ایسا دل تو پیدا کر. درون او یعنی کس میں؟ تنی محکم میں. تنی محکم طرح سنگی حصارے میں ایک کے اندر اس کو درون او یعنی اس کے اندر دل درد آشنا پیدا کر. اور کیسا درد آشنا؟ چجوئے در کنارے کو سارے. جو پہاڑی میں جو میدان میں جو ندی بہتی ہے وہ تو سلو بہت بہتی رہتی ہے، لیکن کوسار کی جو ندی ہے وہ اچھلتی کودتی بہت. اس میں ایک زندگی کا جذبہ ہوتا ہے، زندگی چمک دمک ہوتی ہے. اس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے کہ تنی پیدا کن اس مشت غبار سے تن پیدا کر. اور تن بھی کیسا؟ محکم از سنگی حصار سے زیادہ محکم مضبوط. اور اس کے اندر ایک دل درد آشنا ہو جو کوہسار میں جو ندی بہتی ہے اس جیسی ندی کے جیسا جو متحرک رہتی ہے، چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے. جبکہ میدان کی جو ندی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ بہتی ہے. کافی کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ میرے خیال میں زندگانی چاک تاک ہے. زندگی کی قبا پھٹی ہوئی کب تک؟ چاک در چاک کب تک؟ یہ منڈی اچھا. ہوائے زندگانی چاک تاک ہے. زندگی کی قبا چاک در چاک کب تک؟ چموراں آشیاں در خاک تاک ہے. چونٹی، مور مانی چونٹی. چموراں آشیاں در خاک تاک ہے. مٹی میں ہی رہتی ہے چونٹی بیچاری. تو تیری زندگی مٹی کے اندر ملی ہوئی ہے. آشیاں اپنا مکان تو نے خاک میں کیوں ملا رکھا ہے؟ بپرواز آؤ شاہینی بیاموز. پرواز، اپنے بازو میں پرواز پیدا کر اور شاہینی سیکھ. تلاش دانہ در خاشاک تاک ہے. خاشاک میں مٹی میں تلاش دانہ کب تک؟ قبائے زندگانی چاک تاک ہے. چموراں آشیاں در خاک تاک ہے. بپرواز آؤ شاہینی بیاموز. تلاش دانہ در خاشاک تاک ہے. خاک میں تلاش دانہ کب تک؟
کچھ اس پر کوئی ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ کچھ ان رباعیات میں سننے کے بعد فارسی کلام جو بھی ہم پیش کرتے ہیں پڑھنے اس کو سننے سے کوئی سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں تو ان کو دیکھیں اس پر بات کریں تو بہتر ہے. صاحب کی شاعری میں جیسے عشق کا مزہ زیادہ ہے موضوع عشق کا اقبال صاحب اور جو شب کا یہ کہنا ہے لیکن ان کا جو مقام مرتبہ ہے ادب میں وہ نظم کے لیے ہی ہاں ہے ان کے پاس لیکن ان کی غزلیں بھی مسلسل نظم کی طرح ہے وہ مسلسل غزل کی طرح ہے. مقام تو ان کا نظم میں ہاں ہے اس شک نہیں لیکن اقبال کی غزلیں بھی کچھ کم نہیں ہیں. ان میں جو سوز ہے جو مداز ہے جو کیفیت ہے وہ نظموں میں نہیں ہے. حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه مولانا محمد وآله وصحبه.